جمعہ مبارک۔ میرے پیارے اللہ، میرے لیے ان تمام معاملات کو آسان کر دینا جس کو سوچ کر میرا دل پریشان اور بے سکون رہتا ہے۔ بے شک آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عجیب و غریب فضیلت ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی اور سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے ہیں۔ یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہو۔ بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے وہ بابرکت ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تاثیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس عقدہ کو حل کرنے کی دعا کی تو اس نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے مبتلا عذاب تھا۔ اس کے مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہا ہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔ جنت کی مٹی ایک دیہاتی نے گارے مٹی سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مسلوں کی مسجد بھی بنائی کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں، تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائے۔ باپ کا حکم تھا۔ 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹے گھر میں بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا ہوں، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں سے مٹی اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسو اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں
لیکن نہ دھیان ہوتا ہے نماز میں اور نہ سکون ملتا ہے۔ باقی لوگوں کو جب چاہت سے پڑھتے دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ عبادت اور نمازیں تو ان کی ہیں، میں جو بے دہانی کے سجدے کرتا ہوں وہ مجھے کیا بچائیں گے۔ پھر ایک دن میں نے بہت اچھی بات پڑھی کہ اللہ کو کیے گئے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور ہماری بے دہانی اور نہ چاہنے کے باوجود پڑھی جانے والی نماز کا ثواب ان سے بھی زیادہ ہے جن سے تم نے خود کا مقابلہ کیا۔ تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز پڑھتے ہو۔ ہر نماز کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے، تو ایسے میں کیے گئے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر بھی گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت، بغیر محبت کے نہیں گزر سکتی۔ اسی لیے ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کرے، آپ سے محبت کرے، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی آپ کو عزت و محبت دے، آپ کی تذلیل نہ کرے، چاہے آپ موجود ہو یا غیر حاضر ہو۔ محبت اعلیٰ ترین اور عزت انمول شے ہے۔ بندے پر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ اسے کسی ایسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کے اظہار کی نہ تو وہ طاقت رکھتا ہے، نہ اس کی کیفیت و تفصیلات بیان کرنے کے لیے کوئی موزوں شخص ڈھونڈ پاتا ہے، تاکہ دل میں سوائے اللہ کے کوئی ایسا تعلق باقی نہ رہے جس سے وہ اپنی حالت راز کہہ سکے۔ ہر نعمت عارضی ہے سوائے اہل جنت کی نعمت کے، ہر غم دور ہو جائے گا سوائے جہنمیوں کے غم کے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ کم عمر میں ملا ہوا سکھ انسان کو کبھی سمجھدار نہیں بننے دیتا، لیکن کم عمر میں ملا ہوا دکھ انسان کو بہت سمجھدار بنا دیتا ہے۔ یقین یہ ایک چھوٹی سی شمع کی مانند ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یقین کو مضبوط کریں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آج خود پر، اپنے خوابوں پر اور اپنے رب کی مدد پر یقین رکھیں، ہر قدم آپ کو کامیابی کے قریب لے جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے، اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ میں ہی کیوں، وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید تو بس کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ تمہاری تکلیفوں کا حد سے بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے آسانی بھی آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اللہ سے طلب کی شدت، کبھی کبھی جو سوچا بھی نہیں ہوتا وہ مل جاتا ہے، اور کبھی مانگ مانگ کر تھک جائے تو بھی نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ راضی ضرور رہیں مگر مانگنا نہ چھوڑے، ہو سکتا ہے کہ وہ طلب کی شدت پر ہی عطا کرنا چاہتا ہو۔ جو لوگ مسکراتے ہوئے رہتے ہیں نا، یہ کمال ضبط کے مرحلے میں رہتے ہیں، اپنے غموں کو ایک الگ جہاں میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے چہرے کی مسکراہٹ سے دھوکہ مت کھانا، کیونکہ اکثر لوگ گھائل ہو کر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بھی کسی انسان کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ مت کہو کہ فلاں بندہ ایسا ہے تو وہ تو بہت خوش ہے اپنی زندگی میں، کاش کہ مجھے بھی ویسی زندگی ملے۔ نہیں،
آپ کو کچھ معلوم نہیں، ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز میں آزمایا ضرور جاتا ہے۔ آپ اللہ سے اپنا اچھا نصیب مانگا کرے۔ اگر ہر انسان کو ہر چیز مل جائے تو اللہ کو یاد کون رکھے گا؟ اپنے لیے بہتری مانگا کرے، ایسی خوشی مانگا کرے جس میں آپ اپنے رب کو یاد رکھ سکیں، اور ایسی مصیبت سے پناہ مانگا کرے جو ہمیشہ رب سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع رہتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ یا اللہ، اس جمعے کے دن کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری نیکیوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، ہماری گنہگار ہاتھوں سے کی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے میرے مولا، میرے پیارے پروردگار، ہمیں ناگہانی آفتوں سے بچا، ہمیں اچھی موت، اچھی زندگی عطا کر، ہمارے آخرت کا سفر آسان کر۔ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا پریشانیاں لاحق ہے، اور ان کی کون سی مشکلات ہے، اور ان کو کیا بیماریاں ہے، پر میرے پیارے اللہ جی، آپ تو سب جانتے ہیں۔ یا رب، میرے سب پیاروں کی مشکلیں آسان فرما دیجئے، انہیں وہ سب عطا کر دیجئے جن کی انہیں ضرورت ہے، ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دیجئے، انہیں اطمینان والی زندگی، سکھ سکون اور راحت عطا فرما دیجئے، ان کی بیماریاں ختم کر دیجئے، ان کو ہمیشہ کی کامیابی اور دخول جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ بلند عظمت و ہمت عطا فرمائے، مشکلات و مصائب میں استقامت و بردباری کے ساتھ بڑھیں۔ اللہ کریم ہر مقام و منزلت پر حامی و ناصر اور کارکشاں ہو تمہارا، بابرکت اور روشن ساعتوں کی دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔